تو مغرب جب ہو گئی پیر کی سبق شروع ہو گئی. مغربی قبلہ کر رہے تھے پیر کہیں. ایک چیز جو میں نے دیکھی کہ جو ہی یعنی وہ وفات ہو رہی تھی نا چونکہ تو حضرت کا جو ہے یہ ایسے سفید ہوتا جا رہا تھا. پہلے تو تکلیف تھی نا شدت جو بھی ہوتی ہے ایسے نورانی ہوتے تھے. پورا چہرہ ایسے ہو گیا جیسے سورج آنکھ نہیں ٹکتی تھی اتنا نور تھا. بابو السلام میں داخل ہوئے کی اپیل کی بات بزرگ آئے تھے لالو کھیت میں ہوتے تھے قاری فتح محمد صاحب کے وہ خلیفہ تھے. انہوں نے کہا میں بہت بزرگوں کے وفات میں رہا ہوں ایسے انوارات اتنے کہیں نہیں دیکھے اچھے ساری زندگی مجاہدے میں حضرت نے گزاری جاری استراری ہر طرح کے مجاہدے آئے. یعنی وہ اللہ والوں سے جڑے اس لیے تھے کہ میں اب فارغ ہو گیا ہوں تو مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے تو اللہ والوں کو پکڑوں تو ان کو کوئی حل یہی نظر آیا. مجھے فرماتے تھے پوری زندگی اور ان کا پوری زندگی مجھ سے کوئی لغزش نہیں ہوتی. اسی لیے ان کے زیر عاطفت میں رہے. 17 سال کی عمر تھی جب حضرت کی خدمت میں آگے شاپ ہو گئی پھول ایسی جوانی ایسی محفوظ ہوئی ساروں جوانوں کو زندہ کر دیا. میں نیوزی لینڈ بھی میرا چانس لگا جب ہو رہی تھی نا کرکٹ میچ تو کسی نے بتایا کہ ایک جگہ کے ویزے سے 2 جگہ جا سکتے ہیں. آسٹریلیا کا ویزا تھا میرے پاس تو میں آسٹریلیا گیا اور میں نے کہا نیوزی لینڈ چلنا ہے. حضرت کی بڑی کرامتیں ہم نے دیکھی حضرت کی نسبت سے سفر ہوتا ہے. جی میچ ویچ تو ختم ہو گئے ہیں لیکن ویب سائٹ پر بھی 1 ہفتہ باقی لکھا ہوا ہے 1 ہفتہ اور تک میچ تو ختم ہو گیا. اب ایئر لائن والوں پاس گیا انہوں نے کہا کہ نہیں جا سکتے کیوں لکھا ہوا ہے ویب سائٹ پر 1 ہفتہ بھی اور باقی کیونکہ میچ ختم ہو گئے ہیں تو وہاں سے کئیوں کو واپس بھی کیے. میں نے بھی آپ کا کام ہے کوئی واپس کر دینا بتا دیں آپ اپنے بیچ تو دو چلے گئے 1 سال کی وہاں پر سب کام اس کو تو ویزے کی ضرورت نہیں تھی. میرا مطلب وہاں پر اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے. اور باقی کئیوں کو واپس کیا کسی کو جان نہیں دے رہے تھے کہ اب وقت ختم ہو گیا میچ سے ختم ہو گیا. لیکن اسی دن جب ہم اترے اسی وقت نیوزی لینڈ کی ٹیم ہمارے ساتھ ہی اتری چارٹر سے آ رہے تھے لیکن اکٹھے ہم بھی اندر داخل ہو گئے ایئرپورٹ کے اندر. بہت لوگ ان کے استقبال کے لیے افسران کیونکہ انہوں نے سیکنڈ وہ لی تھی آسٹریلیا فرسٹ آیا تھا وہ سیکنڈ آیا اس کے استقبال کے لیے بہت بھی قوم جمع تھی. ہوئے تھپے لگانے والے اسی غم اور فکر میں تھے. وہ اپنے پاسپورٹ پیش کیا تو اس نے فوراً ٹکر دیکھا بھی نہیں ادھر دیکھ رہا تو کیپٹن آ رہا ہے کیونکہ سب ہائی فائی جنٹری آئی. جب ٹھپا لگایا نا تو میں نے ساتھ کہا میں نے کہا میں تو جا رہا ہوں ٹھیک ہے جو کچھ ہو یا سامان ہو تم لیتے آنا میں جا تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کبھی بندہ بعد واپس آ جاؤ ایسی جگہ پر میں ان کے پیچھے مڑ کے نہ دیکھے جائے. روزہ ہے تو وہ جنات والے عامل لوگ کہتے ہیں نا کہیں جنات کا وقت ہونا تو پھر پیچھے مڑ کے نہ دیکھو. خیر پھر آگے وہ جو سامان والا تھا وہ جو بھی مسلمان تھا کہ آپ یہاں اچھا وہاں اجتماع بھی ان دنوں میں تو ہو رہا تھا. سنا گا ہاں میں سارے اجتماعات میں آیا. خیر وہاں چلے گئے الحمدللہ. تو وہاں پر 25 کے قریب علماء شہر میں انہوں نے ایک اجتماع رکھا. تو ان کا یہ ہمیں 2 چیزیں آپ نے ہمیں بتایا. ایک ہے حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمیں بتانا ہے. ہم نے ان کا سنا ہے اور ہم یعنی اتنا ہمارا دل ہمہ وقت ان کی محبت میں گرفتار ہے کہ ہم کسی طرح ان کو دیکھ لیتے ہیں. وفات پا چکے 13-14 کی بات. دوسرا بنوری ٹون کے بارے میں نے بہت سنا ہے
میں نے کہا بندہ صحیح تمہارے ہاتھ آ گیا، دونوں جگہ کی تمہیں بتایا، 2 گھنٹے نشست ہوئی، مطلب اتنی فضا کاری دیکھی، اور لوگوں نے پھر بتایا، علماء نے بتایا کہ ہمیں حضرت کے ان مضامین یا مواعظ سے کیا فائدہ ہوتا ہے، جو ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے حضرت برما گئے، میں ساتھ تھا، حالانکہ برما میں کوئی ایسا ماحول نہیں تھا، وہاں ایک آدمی ملا، کہا جی میرے پاس 70 فوٹو اسٹیٹ ہیں آپ کے مواعظ کے، حضرت فرمایا مولانا ہماری اسٹیٹ تو پہلے سے قائم ہے، دنیا کوئی خطہ نہیں دیکھا ہاں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان نہ ہو، لوگوں کا اس کی محبت نہ ہو۔ ابھی انگلینڈ میں بھی ایک دفعہ، اور میرا بیان تھا کس جگہ، تو میں باہر نکلا تو ایک انگریز، حالانکہ سردی بہت تھی، وہ بغیر اب مسجدوں میں نظام مسجد بہت گرم ہوتی ہے تو ساری جیکٹ میں باہر نکالتے ہیں، وہ اندر اتنی گرمی ہوتی ہے کہ وہ پسینہ آیا، وہ بیچارہ بغیر اس کی باہر دوڑا ہے، اس کی جیکٹ لے کر پیچھے دوسرا مسلمان آ رہا ہے، تو مجھے کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ جو ہے وہ حکیم اختر صاحب کے شاگرد ہو، کہ جی بالکل، تاکہ میں جب مسلمان ہوا تو میں نے جن شخصیات کے بارے میں سنا ان میں اول نمبر پر حکیم اختر صاحب کے بارے میں سنا، میرا اس دن سے اتنا دل تھا کہ میں ان کی زیارت کر لوں اور کسی طرح چلا جاؤں، ابھی مجھے ان نے بتایا ہے تو بہت میں حیران ہوا بات سن کر، میں اس لیے تو مسلمان کا بھائی وہ کپڑے پہن لے، وہ ننگے پاؤں چلا آیا، وہ کہا کہ نہیں میں تو ان کا نام سنتے ہی مجھے تو کچھ خیال بھی نہیں رہا کہ بات اتنی سردی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو جو خاص قسم کی نسبت عطا فرمائی تھی عشق کی، اور یہ حقیقت ہے کہ میں نے ایک کتاب ہے جس میں 1000 اولیاء کرام کے حالات ہیں، جامع الاولیاء کے نام سے کتاب ہے، ان میں جو اہل محبت ہے ان 1000 میں سے چند ایک ہیں، ورنہ اکثر اولیاء کرام پر خشیت کا غلبہ ہوتا ہے، خوف کا غلبہ ہوتا ہے، عشق کا غلبہ کم پر ہوتا ہے، اور ان دونوں کا فرق کیا ہے؟ فرق سن، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی غار ثور، آج بیٹھے ہیں ہم الحمدللہ، غار ثور میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غم اور فکر تھی آپ کو وہ اپنی نہیں تھی، رسول اللہ کی، ساتھ کو دسوا لیا، اور یہ کہا، یہ الفاظ ہیں سیرت کی کتابوں میں، ان قتل تو رجل واحد ہے، میں مارا گیا تو ایک آدمی مار گیا، اور آپ کو کچھ ہو گیا امت تباہ ہو گئی۔ تو قرآن مجید میں جو الفاظ رسول اللہ نے استعمال کیا، جو قرآن نے اس کو نازل کیا، یہ یقول لصاحبی لا تحزن، حزن کہتے ہیں دوسرے کے غم، اپنے غم کو نہیں کہتے، اپنے غم کو تو خوف ہے، موسیٰ السلام لا تخف سنعید سیرت الاولیٰ، خوف نہ کریں، کیونکہ اپنی جان پر خوف تھا، لیکن یہاں کیا لا تحزن، یہ مقام عشق ہے، عشق میں محبوب کا غم ہوتا ہے، اپنا نہیں ہوتا، اور خوف میں اپنا ہوتا ہے، میرا کیا بنے گا۔ جو اولیاء مقام عشق رکھتے ہیں ان کو یہ غم ہوتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ محبوب کو تکلیف ہو، اس کو یہ غم کھاتا ہے یار محبوب کو تکلیف ہو، ہم نالیتی کریں کیسے کریں، محبوب کو تکلیف ہو جائے، یہی وجہ ہے۔ اس لیے میں نے اس وقت یہ جملہ لکھا اور وہ اخبارات میں بھی چھپا حضرت کی وفات پر، اور بہت علماء نے کہا کہ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، میں کہا کہ جمعے کی موت خائفین مانگتے ہیں اور پیر کی موت عاشقین مانگتے ہیں، ہمارا حساب کتاب نہ ہو، آج یہ کہتا ہوتا میرا حساب کتاب، جس دن محبوب گیا اسی دن جائیں گے، ہوتا میرے تک کوئی بات نہیں، ہوگا حساب وہ دے دیں گے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ہمیں تو نقشے پا پہ جاتے ہیں۔ وہ حضرت کی وفات پر میں نے بہت خوب، تو یہ بہت اسی وجہ سے حضرت ہم نے فرمایا کہ اہل محبت کو تلاش کرو، جلدی منزل پا لو گے۔
اہل محبت جلدی منزل پر پہنچا دیتے ہیں. مقام عشق بہت اونچا ہے، یعنی مقام محبت بہت اونچا مقام ہے. سید صدیق کا کیا یہی اسی لیے مقام ہے لا تحزن، اپنا رسول اللہ کا کام. یہاں تو خود فرمایا ہے ابو بکر کیا بات تو کبھی آگے جاتا کبھی پیچھے جاتا ہے، ادھر کی حدیث پڑھو کبھی آگے کبھی پیچھے. ان کا حضرت مجھے کبھی وسوسہ ہوتا ہے کہ آگے دشمن نہ آئے میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں، پھر ادھر پیچھے سے نہ جائے ادھر پیچھے آ جاتا ہوں. کیا ہے کہاں سے کہاں مقام ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہنچ جائے، کوئی مقام پا نہیں سکتا. اور اس کا ظہور رسول اللہ کی وفات کے وقت اس مقام کا ظہور ہو رہا ہے. تب کہ دل اڑ گئے دماغ اڑ گئے اس میں، لیکن وہ استقامت پر. ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹوکی رحمہ اللہ میں نے دورہ وہیں پڑھا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ ساری بنیادیں اور نقشہ سیدنا صدیق اکبر نے بنایا تھا 2 سال میں، اور پھر سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ نے اسی نقشے پر کام کیا. اگر وہ فوج نہ نکالتے اس وقت مسلمہ کذاب کے خلاف، منکرین جو نا وہ زکوٰۃ اور دوسرے مرتدین کے خلاف، بعد والوں کی اتنی جلدی ہمت نہیں ہونی تھی، کہتے ہیں تیاری کرو تیاری کرو. تو سیدنا فاروق آتے ہی کہ وہ حالات میں نکال دی، اب تو پھر بھی سیٹلمنٹ ہو گئی اسی وقت ہی. یعنی کہتے ہیں کہ بیٹھتے ہی اعلان کر دیا کہ آ جاؤ. اور تاریخ شام میں بڑے خوبصورت منظر لکھا ہے کہ جب مدینہ سے باہر لوگ آ گئے سب جانے کے لیے، تشکیلیں ہونی تشکیلیں، تو آپ جو نا شام کو مغرب کے بعد تشریف لے گئے. دیکھو کہ بہت وسیع ایریے میں آگ جل رہی ہے اور کھانے وانے پک رہے ہیں. دیکھا کہ اس میں خواتین بچے بھی ہیں. تو آپ نے کوئی آپ بیٹھے خواتین بچے بھی ہیں. سیدنا فاروق کے بڑے حیران ہو کہ ہم نے تو لڑنے والوں کو بلایا ہے، بچے اور عورتوں کو تو نہیں بلایا. تو پھر ان کے جو سردار تھے ہر اس کے بلا، انہوں نے کہا جی یہ عزم لے کر آئے ہیں کہ جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے، جائیں گے تو وہیں بود و باش کریں گے یا فنا ہو جائیں گے یا وہاں کچھ نہ کچھ کر لیں گے، پیچھے کی کوئی فکر چھوڑ کے نہیں جانے گے. آپ نے فرمایا کہ اب اس قوم کو کوئی روک نہیں سکتا. وہی ہوا، عراق میں گئے، زبانیں تبدیل کرائیں. مصر میں زبانیں، ان کی زبانیں تھوڑی کہیں فارسی بولی جاتی، کہیں قبطی بولی جاتی تھی، کہیں جو نا وہ افریقی بولی جاتی تھی، لیبیا، ساری زبانیں اور کلچر تک تبدیل کر دیا. لیکن اس کی بنیاد رکھنے والے صدیق کے ضرورت ان کو جو مقام ملا تھا وہ اس کا ظہور ہوا. یہ بڑا ہی حضرت والا کو اللہ نے ان چند شخصیات جن پر عشق کا غلبہ تھا، دیکھتی دیکھو 2 منٹ میں احساس ہو جاتا تھا کہ یہ مولا کے ساتھ کیا ہے، اس کا خود کو بھی فن فیل ہونے لگ جاتا. اور عشق جو جب انسان کو نصیب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو درد سے کوئی اکھاڑ نہیں سکتا. درد سے جو اکھڑتا ہے نا جی عشق کی کمی کی وجہ سے، انسان کو عشق کی حد تک اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ سے تعلق ہو جائے، یہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اس کو کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. یہ آج کا عمل، یہ عاشقانہ عمل ہے، یہ عشق کا عمل ہے. عشق بڑھانے میں سب سے بڑا عمل یہ ہے. کوئی ایسی چیز ہے جو عقل میں آنے والی ہے، عقل کی کوئی چیز نہیں ہوتی، عقل معاف کرنا یہ عقل نہیں کرے. اس لیے وہ میں لکھا ہوتا ہے نا جی غیر مسلمین، تو میں اس کی تشریح کرتا ہوں. طریق مسلمین، طریق عاشقین، طریق غیر عاشقین. غیر عاشق جاؤ تمہیں سننے آنے والا ہمارے کپڑے کو اتروا رہے چکر کو سب میں آئے گا. عشق میں تھوڑی پوچھا جاتا ہے علت، لم نہیں ہوتا، لما کیوں. فرماتے تھے ایک بادشاہ کا ایک غلام عاشق تھا، تو سب کہتے تھے یار بادشاہ کو بہت لفٹ کراتا ہے. بادشاہ کو یہ تو عشق عاشق ہے، تو اس سے تو ہمیں نوکر ہے. تو ایک دن دریا پر گھوم رہا تھا بادشاہ نے کہا چھلانگ لگا دو. تو اس نے کپڑے اتارنے کی فکر نہیں کی، میں ایسے ہی چلا کپڑوں سے میں لگا دی.
نکلو باہر، کپڑے کیوں گیلے کیے؟ معاف کر، مجھے معاف کر. ایک عاشق ویسی معافی مانگتا رہتا ہے. کیا ان کے عشق میں زیادہ کچھ کرے پھر بھی معاف کر دیں. یہ آدم علیہ السلام بھی جو جنت سے جو ان سے وہی خطا ہوئی وہ بھی عشق میں ہوئی اصل. انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو یہ وسوسہ تھا کہ میری ڈیوٹی زمین پہ لگنی ہے، خلیفہ ہوں زمین پر، چاہتے نہیں تھے اللہ کے اوپر اس کے نکلے. تو شیطان نے کہا کہ عاشق کو عشق سے مارو، ان تکونا ملکین ہے ان تو کر خالدین. دیکھو ہمیشہ رہنا ہے نا، وہ شروع میں منع کیا تھا، خیر ہے. وہ قاسم ہوما، پھر قسم کھائی. اب پہلا دھوکھا اور پہلی جھوٹی قسم کھا رہے ہیں اس انسان سامنے کہ اللہ کے نام پر فدا ہو گئے. کوئی اللہ کا نام لے کر، میرے محبوب کا نام لے کر کوئی یہ کرے گا؟ لیکن یہ نہیں کہ اللہ میاں میں نے تو تیرے عشق میں غلطی کی نہیں، ربنا ظلمنا معافی مانگے. ربنا ظلمنا، یہ عشق پیدا کرتا ہے پھر اپنی کسی شے میں نظر نہیں ہوتی، میں یہ کر رہا میں وہ کر رہا ہوں. معافی مانگنے میں مزہ آتا. وہی کرا رہے ہیں پھر بھی معافی مانگ. ربنا ظلمنا. ماشاء اللہ بہت مزہ آیا آپ سے ملاقات ہوئی. جزاک اللہ خیر. حضرت بہت پرانے خانقاہ تھے.